اچھا صاحب, آپ کو انعام کی ہم نے بات کی, ایک اور بڑا میڈیا پہ گفتگو رہی اس حوالے سے, آپ کو بھینس بھی ملی تھی نا؟ میرے سسرال والوں نے جس کی بھینس, بالکل ایسے ہی ہے. کتنی ہائٹ ہے ماشاء اللہ آپ کی؟ میری ماشاءاللہ تقریباً 6'3" ہے. اچھا, یعنی آپ کے گفتگو سے معلوم ہوا کہ اس فیلڈ میں نام کمانے کے لیے قد کا بھی بہت اہم فیکٹر ہے انسان کی ہائٹ کا. اچھا صاحب, اتنے انعامات آپ کو ملے, سارے مل گئے؟ انعامات تو سارے مل گئے, بس اس میں یہ ہے کہ باقی وہ کہتے ہیں کہ نام تو سب سے بڑا, جیسے میں نے ذکر کیا کہ پاکستانی قوم ماشاءاللہ جو پیار محبت دے رہی ہے. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے ایک اور خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز, اور آج ہماری مہمان پاکستان کا فخر, پاکستان کا مان, ہمارا ہیرو ارشد ندیم. ارشد صاحب, میں آپ کو ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ میں خصوصی طور پہ مہمان بننے پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. بات کچھ پرانی تو ہو گئی, لیکن ابھی اتنی بھی پرانی نہیں ہوئی کیونکہ ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا. ہم اس اعزاز جو آپ نے حاصل کیا اس سے پہلے تھوڑا سا ماضی میں جائیں گے. میاں چنو کی گلیاں, گاؤں, اور ایک ننا معصوم ارشد ندیم جس نے پہلے کوشش کی کرکٹ کی طرف جانے کی, اسکول میں پڑھتا بھی رہا اور پھر وہ ایتھلیٹکس کی طرف آیا. یہ کیا حادثہ تھا, بائی چانس تھا, بائی چوائس تھا؟ نہیں, اگر دیکھا جائے تو میں نے کافی گیمز کھیلی, جیسے ابھی آپ نے کرکٹ کا ذکر کیا, میں نے فٹ بال بھی کھیلا, کبڈی بھی کھیلی, بیڈمنٹن بھی, اور بھی جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں بیڈمنٹن کے ساتھ بہت ساری گیمز وہ بھی میں نے کھیلی. تو پھر ان سب کو چھوڑ کے میں ایتھلیٹکس میں آ گیا, اور ایتھلیٹکس میں میں نے کوئی 8 سے 10 ایونٹس میں نے کیے. ٹھیک, جیسے کہ جیولن تھرو, شاٹ پٹ ہے, ڈسکس تھرو ہے, ایمبر تھرو ہے, لانگ جمپ ہے, ٹرپل جمپ, ہائی جمپ, 100-200 میں نے ریس بھی بھاگی, اور 100-400 میں نے ریلے بھی بھاگی. تو یہ میں پنجاب لیول تک الحمدللہ میں نے کھیلی, یہ جو میں نے ابھی ایونٹس بتائے ہیں. جی. تو پھر میں نے 2015 میں جو ہے نا وہ وابڈا جوائن کی. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر میں نے نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہے نا وہ کمپٹیشن کا آغاز کیا. ٹھیک ہے. اور اس طرف مجھے لانے والے میرے بڑے بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایتھلیٹکس میں ہیں, اور آگے جو مجھے لے کے ہیں جو میرے بیسک استاد ہیں مرشد احمد ساقی صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پھر آپ نا ساری گیم چھوڑ دیں, آپ جو ہے نا وہ جیولن کو آگے لے کے جائیں, آپ کی ماشاءاللہ ہائٹ اچھی ہے اور اس لحاظ سے جو ہے نا وہ جیولن بہتر رہے گا. تو پھر میں نے جیولن میں الحمدللہ جو ہے نا وہ آغاز اسٹارٹ کر دیا. کتنی ہائٹ ہے ماشاءاللہ آپ کی؟ میری ماشاءاللہ تقریباً 6'3" ہے. اچھا, یعنی آپ کے گفتگو سے معلوم ہوا کہ اس فیلڈ میں نام کمانے کے لیے قد کا بھی بہت اہم فیکٹر ہے انسان کی ہائٹ کا. بالکل, اگر جیولن تھرو دیکھا جائے جیسے کہ ایتھلیٹکس میں 4 تھروز ہیں, تو ہائٹ کا بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ویسے تو سارے کھیل سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اس میں بینیفٹ ہے, ہائٹ کا بڑا بینیفٹ ہے. جیولن جس کو ہم نیزا کہتے ہیں نا؟ جی, نیزا. وہ کتنی لینتھ کا ہوتا ہے, اس کی کتنی لمبائی ہوتی ہے؟ اس کی تقریباً 9 فٹ کے قریب ہوتی ہے. اچھا, اب آپ نے جب نیزا بازی کی طرف آئے, آپ نے ٹوٹل کنسنٹریشن نیزا بازی پہ کی, پریکٹس کرتے تھے, تو جس طرح ہمیں معلوم ہے میاں چنو کے علاقے گاؤں میں, تو وہاں تو اتنے بڑے گراؤنڈ بھی نہیں ہوں گے, تو کیا روڈ پہ نیزے پھینکتے تھے, کیا طریقہ کار تھا؟ وہاں پہ ہمارا پرائمری اسکول تھا, وہاں پہ میں اکثر کر لیتا تھا, نہیں تو اس کے علاوہ چھوٹی موٹی ایکسرسائز ہوتی تھی. گھر میں تھوڑا سا سیٹ اپ تھا, وہاں پہ کر لیتا تھا. تو جیولن تھرو تو وہاں پہ نہیں اتنا پھینکا جاتا تھا, تو بس اس طرح میں نے ویسے بانس کے جیولن سے سٹارٹ کیا تھا. اچھا. ہاں جی, خود ہی میں نے وہ بنایا, خود ہی اس کی گرپ کی, تو وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. اچھا صاحب, جب آپ نے جیتا, قوم کو آپ نے ایک اعزاز دیا, آپ کی وجہ سے پاکستان کا نام اس میدان میں جو ہے پوری دنیا میں جانا مانا گیا, تو کچھ چینلز نے اور کچھ جگہوں پہ سوشل میڈیا پہ بڑی عجیب عجیب خبریں بھی آئیں کہ آپ کے پاس جو نیزا تھا وہ اچھی, یعنی جب آپ پریکٹس کرتے تھے تو وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا, جبکہ آپ نے خود ابھی بتایا کہ وابڈا میں آپ کی جاب تھی, اٹمین کی گورنمنٹ کی سرپرستی تھی. ان خبروں میں کتنی صداقت تھی, یا وہ ساری منفی خبریں تھی, یہ ایکچوئل کیا تھا؟ دیکھیں کہ 2015 میں نے جب وابڈا جوائن کیا, تو اس سے پہلے تو میں صاف ظاہر ہے کہ میں نے پنجاب میں بھی جو یوتھ فیسٹیول ہوئے تھے وہاں پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا, تو پاکستان لیول پہ جو نا لوکل جیولن تھے,
تو میں نے اولمپکس جانے سے تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے میں نے جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول کا میں نے جو جیولن ہے جی اس سے میں نے ٹریننگ کی. اس سے پہلے تو جیولن تھرو ہیں میرے پاس, بالکل ظاہر ہے, تھے اور ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ. کتنے نیزے ہیں آپ کے پاس؟ ابھی ماشاءاللہ میرے پاس ہیں کوئی 7-8 جیولن ہیں. اچھا, اور ایک اندازاً جو مطلب جو انٹرنیشنل وہ انٹرنیشنل لیول کے میرے پاس تقریباً 4 جیولن ہیں. اچھا, اور اگر اس کی پرائز دیکھیے پاکستان میں اگر آپ نے آؤٹ آف کنٹری سے منگوانا ہو تو ملتے بھی آؤٹ آف کنٹری سے ہی ہیں. اچھا, پاکستان سے یہ انٹرنیشنل لیول کے جیولن نہیں تیار ہوتے, ویسے ہیں پاکستان میں, لیکن وہ لوکل ہیں, اس سے آپ ٹریننگ کر سکتے ہیں. تو وہ تقریباً اگر آپ آؤٹ آف کنٹری سے منگوائیں تو آپ کو 7-8 لاکھ کا ایک جیولن پڑے گا. اچھا, ٹھیک. اچھا صاحب, وہ لمحہ جو تاریخی لمحہ بن گیا پاکستان کی خاص طور پہ کھیلوں کی تاریخ میں, اور جب آپ اس میدان میں تھے, آپ اکیلے تھے, ظاہر ہے آپ کے اہل خانہ پورے پاکستان لائیو دیکھ رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے, جب آپ نے وہ ریکارڈ قائم کیا تو سب سے پہلے آپ کو مبارکباد کی کس کی طرف سے کال گئی پاکستان سے؟ دیکھیں پاکستان سے کوچ تھے آپ کے, چلیں وہ تو ہلا گلا ہو گیا. پہلی بات تو یہ تھی کہ اس وقت تو ماشاءاللہ پورا پاکستانی قوم جو میرے لیے دعا کر رہی تھی, اور میری اپنی بہت زیادہ لگن تھی کہ میں نے پاکستان کے لیے انشاءاللہ جو ہے نا وہ میڈل لے کے جانا ہے. جیسے کہ آپ سب کو پتا کہ میں نے ٹوکیو اولمپکس میں بڑا اچھا پرفارم کیا تھا, تو اس وقت بھی بڑی ہوپ تھی میڈل کی. تو بس تب سے لگا ہوا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ اولمپکس میں نا وہ میڈل کی فائٹ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے, اور جیسے میں واپس آیا تو صاف ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ گئے تھے, آفیشلز بھی تھے, کوچز بھی تھے, وہ سارے ماشاءاللہ اکٹھے ہوئے ہیں. ہم نے سب نے مل کر ماشاءاللہ کھانا کھایا, اور اس میڈل کو انجوائے بھی بڑا کیا ادھر. تو پھر میرے خیال میں کچھ سو گئے تھے اور کچھ جاگ رہے تھے. تو گھر میں نے جب کال کی تو کال میرے خیال میں پک نہیں ہوئی, تو اسی طرح سارے میرے خیال میں بس وہ خوشی کہ ہمارے کوئی بھی میرے خیال میں نیند نہیں آئی کسی کو. تو پھر میری صبح بات ہوئی, امی سے بات ہوئی, پھر بہن بھائیوں سے سب سے بات. اچھا, آپ کو خود توقع تھی کہ یہ تو چل جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے, کہ اتنا بڑا ریکارڈ بنا لوں گا جو بہت عرصے تک انبیٹیبل لوگوں کے لیے عموماً تصور رہے گا؟ دیکھیے مجھے یہ تھا کہ الحمدللہ میں 90 میٹر جو ہے نا وہ انشاءاللہ کراس کر جاؤں گا, اور جب میرے ہاتھ سے ریلیز بھی تھرو تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ انشاءاللہ یہ 90 میٹر ہو جائے گی. ٹھیک. تو باقی 92.97 میٹر ماشاءاللہ بہت بڑی تھرو ہے اگر اولمپکس کی بات کی جائے. تو پہلے بھی جو اولمپکس کا ریکارڈ تھا وہ 90.57 میٹر تھا. جی, اور کافی ڈیفرنس آ گیا نا, کافی ڈیفرنٹ آ گیا. اس میں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 2.5 میٹر کا بالکل, اور اچھا خاصا فرق ہے یہ الحمدللہ. تو تب مجھے پتا چل گیا تھا کہ انشاءاللہ یہ گولڈ بھی ہو گیا اور ریکارڈ بھی ہو گیا پکا. تو آپ سب نے دیکھا کہ میں نے آخری تھرو تک جو ہے نا ہمت نہیں ہاری. صاف ظاہر ہے کہ ایک پوری دنیا کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے, اور پریشر بھی بہت ہوتا ہے, پوری دنیا کے پلیئرز آئے ہوئے ہیں. جی, تو میں نے ہمت نہیں ہاری, میں لگا رہا, اور آخری تھرو بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ میں نے 91.79 میٹر تھرو کی. اچھا صاحب, ظاہر ہے سارا کام جو ہے رننگ ہے, ایک مشقت والا کام ہے, ڈائٹ کو خاص کرتے ہیں, لیتے ہیں یا نہیں؟ خاص تو نہیں لیتا, میری شروع سے عادت ہے بچپن سے کہ میں ڈائٹ جو ہے نا وہ ٹوٹل دیسی کھاتا ہوں. اچھا, دیسی مرغی. ہاں, دیسی مطلب دیسی ڈائٹ, جیسے کہ دیسی انڈے, دیسی مرغی ہے, ہاں دیسی گھی ہے, میں اس کا زیادہ استعمال کرتا ہوں. آپ جب واپس آئے تو آپ پہ تو انعامات کی ایک طرح کی برسات ہو گئی. سب سے اچھا انعام کون سا آپ کو لگا؟ دیکھیں سب سے اچھا میرے لیے نام تھا کہ جو پاکستانی قوم نے مجھے عزت دی ہے, وہ میرے لیے سب سے بڑا نام ہے, اور وہی ساری زندگی یاد رہے گا. ہم ابھی تک ماشاءاللہ دے رہے ہیں. پاکستانی قوم جو پیار محبت دیتی ہے انسان کے لیے, سب سے بڑا یہی نام ہوتا ہے. عزت اور وقار کی بات ہے. آپ کی تو گاڑی کا نمبر بھی وہی ہے نا جو پنجاب گورنمنٹ نے آپ کو دیا, یہ بھی ایک بڑا ریئر ہوا کہ جو آپ کی تھرو تھی ڈسٹینس تھا 92.97, وہی آپ کا گاڑی کا نمبر ہے. اچھا, کچھ خاص بات اگر میں آپ سے اس طرح بھی کرنا چاہوں کہ جب آپ نیزہ بازی کرتے ہیں, ظاہر ہے چلیں اب ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گراؤنڈ کلیئر ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوا جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے کہ باؤلر اگر نے بال کرائی اور بیٹسمین نے چھکا مارا, وہ تماشائیوں کو سٹینڈ میں گیا, بعض اوقات کسی کے ہاتھ میں بھی آ جاتا ہے. ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں کہ چھکا مارا, اڑتی ہوئی چڑیا کو لگا چڑیا مر گئی. یہ جہانگیر خان صاحب کا ریکارڈ ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہو خدا نخواستہ آپ نے نیزہ پھینکا, کوئی بندہ یا کوئی پرندہ اس کے زد میں آ گیا؟ نہیں, پرندہ اس طرح کا سین نہیں. اگر عوام کی بات کی جائے تو یہ جو نا وہ عوام میں نہیں گرتا, جا کے گراؤنڈ میں ہی گرتا ہے.
جہاں پہ گھاس لگی ہوتی ہے نا وہاں پہ جا کے گرتا ہے, کیونکہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ سیفٹی بہت ضروری ہے. یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جیولن ہے بال تو پھر بھی چلو بال کو تو تھوڑا سا زیادہ کلک ہو جائے تو اپنا وام سے باہر بھی چلی جاتی ہے, لیکن جیولن تھرو جو ہے یہ سمجھ لیں ایک تیر کی طرح ہے, یہ وام میں نہیں جاتا, اگر وام میں جائے تو میرے خیال میں تو انہوں نے ایک باؤنڈری لگائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, باؤنڈری کے اندر ہی جاتا ہے اور وام اس سے بہت دور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا رسک نہیں ہے؟ نہیں اس کا رسک نہیں ہے, آپ آرام سے جتنے دیر لمبا اونچا پھینک دیں. ہاں جی. اچھا صاحب, آپ کو انعام کی ہم نے بات کی, ایک اور بڑا میڈیا پہ گفتگو رہی اس حوالے سے, آپ کو بھینس بھی ملی تھی نا؟ میرے سسرال والے نے جس کی بھینس, بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ ایک کلچر ہے نا ہمارا, بالکل ایسے ہی. فیوچر پلاننگ کیا ہے ارشد صاحب؟ آگے ٹارگیٹ کیا ہے, کون سے ٹائٹلز؟ آگے تو یہی ہے, ابھی جو ہے مئی میں ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ آ رہی ہے اور ہم نے یہ 2025 میں شیڈول طے کر لیا تھا کہ انشاءاللہ ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ انشاءاللہ کھیلنی ہے, اور اس کے بعد ہمارا جو گول ہے, بڑا گول ہے, وہ ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہے, وہ 2025 میں ستمبر میں ہو رہی ہے جاپان ٹوکیو میں. ٹھیک ہے, ابھی ٹارگٹ وہی ہے, گول وہی سیٹ کیا کہ انشاءاللہ جو ہے نا اس میں اپنی بیسٹ کرنی ہے, اور میری شروع سے عادت ہے کہ میں نے اپنی بیسٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں بیسٹ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیتا ہے اسی میں. اچھا صاحب, کچھ کھیل ہوتے ہیں جس میں پہلے کوالیفائنگ راؤنڈ ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ جیت کے آپ اولمپکس میں یہ ورلڈ ٹائٹل جیتتے ہیں, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعزاز دیا تھا کہ آپ اس اولمپکس میں ڈائریکٹ گئے تھے. یہ ہمارے لسنر اور ویئرس کے لیے کہ یہ کیا فرق ہوتا ہے ڈائریکٹ اولمپک میں جانا, تھوڑا سا یہ آج بالکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں ماشاء اللہ ایتھلیٹکس میں فرسٹ پاکستانی ہوں جس نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا تھا. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کیا ہے, جیسے کہ ٹوکیو اولمپکس میں ماشاء اللہ میں نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا, اور پیرس کے لیے بھی میں نے الحمدللہ ڈائریکٹ کوالیفائی کیا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیتے ہیں ورلڈ والے. اچھا, وہ ٹارگٹ تھا 85 میٹر پلس, کہ آپ نے وہ کرنا ہے. وہ میں نے نہیں, مطلب ورلڈ میں جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ کریں گے تو اولمپکس میں آئیں گے. تو اسی طرح الحمدللہ انہوں نے جو ٹارگٹ دیا ہوتا ہے وہ کوئی بھی پلیئر کرے تو وہ کوالیفائی کر جاتا ہے. تو میں نے الحمدللہ وہ جو ہے نا وہ کوالیفائی کیا, ٹارگٹ اپنا کمپلیٹ کیا, تو میں کوالیفائی کر گیا تھا ڈائریکٹ. عالمی سطح پہ اگر ہم بات کریں, پاکستان میں تو خیر آپ کا کوئی مقابل نہیں ہے, اب کس ایتھلیٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا, اس سے آپ کا جو ہے کلوز کمپٹیشن رہتا ہے؟ دیکھیں اتنی بڑی دنیا ہے اور ورلڈ کے ماشاءاللہ سارے پلیئرز ہیں, صاف ظاہر ہے کہ ایک ورلڈ کا مقابلہ ہوتا ہو تو اس میں سارے اپنا محنت کر کے آتے ہیں, اور یہی ہوتا ہے کہ میں نے گولڈ جیتنا ہے. لیکن میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کیا. ٹھیک, سارے اچھے پلیئر ہیں اور جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو. کس سے زیادہ دوستی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, کس پلیئر سے رابطہ رہتا ہے زیادہ؟ ویسے تو دوستی تو تقریباً سبھی سے ہے, لیکن جو گرنیڈا کے اینڈرسن پیٹر بھائی ہے ان کے ساتھ ماشاءاللہ اچھی خاصی دعا اسلام ہے, اور باقی بھی سب کے ساتھ دعا اسلام. آپ اب پاکستان کے, آپ تو خود ہی ماشاءاللہ ابھی ینگ ہی ہیں, لیکن جو ابھرتے ہوئے کھلاڑی ہیں ان کے لیے آپ رول ماڈل ہیں. اس فن کو آپ آگے منتقل کرنے کے لیے کوئی پلان ہے, اکیڈمی بنانے کا یا کوچنگ سیکٹر, خاص طور پہ جس علاقے سے آپ ہیں میاں چنو یا ساؤتھ پنجاب, وہاں گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے, آپ کا بھی کوئی فیوچر میں پلان ہے اس طرح کا؟ دیکھیں ابھی فیوچر میں انشاءاللہ پلان ہے, ابھی جو ہے نا وہ ٹارگٹ خود کے ہیں انشاءاللہ وہ اچیو کرنے ہیں. جیسے کہ میں نے ورلڈ چیمپئن شپ کا ذکر کیا ہے, اس میں آگے 2026 میں ایشین گیمز آ جائے گی. میرے 3-4 ٹائٹل رہتے ہیں انشاءاللہ اس کو اچیو کرنا ہے. تو باقی ساتھ ساتھ ہمارے جو یوتھ ہے, نوجوان ہیں, اور میرے ساتھ جو جیولن تھروور کر رہے ہیں کافی 10 سال سے, تو ان کو ساتھ ٹرین کروا رہا ہوں, خود بھی کر رہا ہوں, ان کو بھی کروا رہا ہوں. آپ کی فیملی میں بھی کوئی آپ کے نقشے قدم پہ کوئی چل رہا ہے؟ جی بالکل, میری فیملی میں میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے محمد علی. اچھا, میرے ساتھ ہی ہے, اس کو ساتھ ہی رکھا ہوا, ٹریننگ کر رہے ہیں میرے ساتھ. ٹھیک ٹھیک. تو باقی ہم نے انشاءاللہ محنت کروانی ہے, باقی رزلٹ جو ہے پلیئر نے خود دینا ہے. صحیح ہے. تو باقی اپنے آپ پہ فوکس زیادہ ہے, باقی جو ساتھ ٹریننگ کر رہا ہے اس کو الحمدللہ کروا رہے ہیں. یہ نہیں کہ یار میں اپنے آپ پہ فوکس کر رہا ہوں تو آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتا, نہیں, اگر وہ کوئی خوشی کے ساتھ آنا چاہتا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ راستہ دے رہے ہیں, یعنی ایک لگے سے. سارے دن کے معمولات کیا ہیں ٹریننگ کے آپ کے؟ مطلب ٹریننگ کے ابھی تو کمپٹیشن آ گیا تھا. ہفتے میں کتنی دفعہ نیزہ پھینکتے ہیں؟ ہم نے ہفتے میں 2 دن ہم جو ہے نا وہ جیولن تھرو کی جو ہے نا ٹیکنیک کرتے ہیں, اور اس میں ویٹ ٹریننگ آ جاتی ہے, جم کی ایکسرسائز آ جاتی ہے, میڈیسن باز ہیں, پھر ہڈل کے جمپ ہیں, اکھاڑے میں جمپ کرتے ہیں, اسپیڈ ورک ہے, اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. وہ 1 ویک میں ہم نے ایک شیڈول بنایا ہوا ہے, اس کے مطابق جو ہے نا وہ ٹریننگ کرتے ہیں.
یعنی سارا دن کے حساب سے آپ نے پلان کیا ہوا ہے، اور پھر خاص دن رکھے ہوئے ہیں کہ نیزے ڈیلی نہیں آپ نے مارنے؟ نہیں ڈیلی نہیں ہوتا ہے، اس میں بہت ساری ایکسرسائز ہیں ہم کرتے ہوتی ہیں، پھر جا کے جیولن پھینکا جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا صاحب، اتنے انعامات آپ کو ملے، سارے مل گئے؟ ہاں انعامات تو سارے مل گئے ہیں، بس اس میں یہ ہے کہ باقی وہ کہتے ہیں کہ نام تو سب سے بڑا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ پاکستانی قوم ماشاء اللہ جو پیار محبت دے رہی ہے، اصل میں وہ سوال بھی کچھ کر رہا ہوں جو ہمارے سامنے ناظرین کی کیوریوسٹی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہے، تو اس میں یہ کہ انعامات تو ماشاء اللہ سارے مل گئے ہیں، بس وہ جو اپنا پلاٹس کی جنہوں نے بات کی تھی کہ ہم یہ دیں گے وہ دیں گے، وہ نہیں کسی نے ابھی تک دیا۔ وہ چیف آف آرمی صاحب نے ماشاء اللہ کر دیا ہے مجھے ملتان ڈی ایچ اے فیس 1 میں، عسکری 3 میں، تو وہ بس ملا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جتنے بھی اناؤنسمنٹ ہوئے ہیں، تو فیملی آپ کی ملتان، آپ اکیلے پریکٹس کے لیے آ رہے ہیں؟ نہیں، میں لاہور میں، ادھر میں فیملی ادھر ہی ہے میری چنوں میں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ارشد ندیم صاحب، کوئی آخری بات جو ریڈیو پاکستان کے کیمرے اور مائکرو فون کے ذریعے آپ کہنا چاہیں؟ بس یہی ہے کہ جیسے آپ سب مجھے پیار محبت دے رہے ہیں، اور میرے خیال میں جو پاکستان کے لیے اچھا کر رہا ہے اس کے لیے آپ دعا بھی کریں، اس کو پیار محبت دیں، اور پوری دنیا میں ایک نام روشن کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہوتی ہے۔ جیسے کہ میرے جو کوچ ہیں سلمان اقبال بٹ صاحب نے ماشاء اللہ بڑی محنت کروائی، تو آج ایک پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہے۔ تو ان سب ہیروز کو جو بھی پاکستان کے لیے اچھا کر رہا ہے، ان کے لیے آپ دعا گو رہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آگے جتنے بھی کمپٹیشن آ رہے ہیں آپ سب کے تعاون سے میری ماشاء اللہ تیاری بڑی اچھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے فٹ رکھے انشاءاللہ آنے والے وقت میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیرس اولمپکس میں مجھے اتنا بڑا مقام دیا اور پاکستان کے لیے میں نے میڈل جیتا، انشاءاللہ اسی طرح لگا رہا تو امید ہے کہ انشاءاللہ میں ورلڈ کا ریکارڈ بھی انشاءاللہ ایک دن کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، جیسے آپ پیار محبت دے رہے ہیں اسی طرح دیتے رہیں انشاءاللہ۔ ہماری ریڈیو پاکستان کے سامنے ناظرین کی بلکہ پورے پاکستان قوم کی آپ کے ساتھ دعائیں ہیں کہ آپ فتوحات میں اور آگے بڑھیں، پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ ہر دنیا کے کونے پہ لہرایا جائے آپ کے نیزے کے ذریعے، نیزہ بازی کے ذریعے۔ ارشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ریڈیو پاکستان کی جانب سے، پورے قوم کی جانب سے دوبارہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اور آپ ٹائٹل جیتیں اور ہم آپ کے انٹرویوز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ جی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے سجاد پرویز کو آج کے خصوصی پوڈ کاسٹ سے اپنی پروڈکشن ٹیم، غلام حیدر، انجینئر سید شازب علی اور ویڈیو ایڈیٹر فراز بٹ کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔